اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم نے سورہ ہجر شروع کرنی ہے۔ سورہ ہجر قوم سمود اس سے مراد ہے، اور ہجر جو ہے نا وہ ان کا مرکزی شہر تھا، اس لیے اس قوم کا نام ہجر رکھا گیا۔ تو اس کا نام جو ہے یہ تقریباً اسی آیت کے 80 فقرے کے اندر جو ہے وہ کذب اصحاب الحجر المرسلین اس سے ماخوذ بھی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زمانہ نزول اس کا اس وقت ہوا جب کہ یہ سورہ ابراہیم سے متصل ہے، تقریباً اس کے قریب ہی کہ اسے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی، اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی، مذاق، مزاحمت، ظلم و ستم کی حد ہو گئی، جس کے بعد اب سمجھانے کا موقع کم اور تنبیہ اور انداز کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر اور جحود اور مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے تھے، اور پھر دل شکستگی میں بھی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی ہمت بندھا رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، کہ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، کہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی کا کام کیا تھا؟ پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کا، کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، تو ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ یہ ایک وقت وہ آ جائے جب یہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں، مزے کریں اور بلاوے میں ڈالے رکھیں، ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت نمبر 2 اور 3 میں بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اگر کوئی ذرا سی بات کہہ دے کہ اب تو بڑی بدل گئی ہو اور فلاں فلاں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اب تو تم بڑی دین والی بنی ہو، یہ کر کے، تو کیسے ہمارا دل جو ہے وہ دکھی ہو جاتا ہے نا ذرا سی کسی کی ایسی بات سن کے۔ تو یہاں پہ دیکھو کہ بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تو نے بس کہ صحابہ کرام کو وہ کیا کچھ کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی حوصلہ دے رہے، اور ان کے دل ذرا سے بھی اس طرح سے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ بہت زیادہ جب پہاڑ ٹوٹتے تھے پھر دلوں میں تھوڑا سا آتا تھا کہ یا اللہ ہم یعنی کہ تیرا پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اور پھر بھی اس طرح سے کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں۔ کتنا حوصلہ ہے! انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا اور اسی طرح کا حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی حوصلہ دے کہ کہیں ہمارے دل بھی کمزور نہ پڑ جائیں، کہ لوگ باتیں کریں تو ہم کہیں کہ چلو نہیں تو لوگوں کو خوش کر لیں، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے کہ لوگ باتیں کریں۔ نہیں میری پیاری بہنوں، یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ لوگوں نے کتنے ظلم ستم کیے، اور اللہ نے حوصلہ ہی دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ خود جو ہے وہ آپ کی بات کو سچا مانیں گے، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ کی پکڑ ان کو بہت جلد پکڑ دے گی۔ تو سچا اور پکا مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں ان کا کام ہی مذاق اڑانا ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں تو مذاق اڑاتے رہیں، ان کو نہیں دیکھنا۔ یہ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ دیکھا نا آج کل کوئی بندہ اگر نیکی کا کام کرنے لگ جائے تو دیکھ لیا، بڑا دیکھا ہوا ہے اس کو، 100 بلی چوہے کھا کے حج کو چلی۔ کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسی کہ جی ساری زندگی بے پردہ رہی، اب پردہ کرنے لگے، اب اس کو برقع پہننا یاد آ گیا، بڑا دیکھا ہے اس کو، اب نمازی ہو گئی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے خود بھی عمل کریں، اور خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑ دے، اللہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں
کہ اتنا کام ہر بندے کا جو بچوں والا ہے، ہر کسی کا ہی کام ہے، بڑا کام ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہے، خامدوں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، سسرال کی ذمہ داریاں، لیکن ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ جڑنا، اللہ کے ساتھ جڑنا۔ تو اس بندے کو خوش ہونا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جتنی بھی کوشش انسان کر لے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ پسند کر لے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ انسان کی اپنی، اس میں کوئی بھی، میری پیاری بہنوں میں روز آپ کو یہ بتاتی ہوں نا کہ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو اللہ جہاں پہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ جسے پسند کر لیتے ہیں اللہ اس کو اپنے لیے چوز کر لیتے ہیں، اللہ چن لیتے ہیں، اللہ اس کے لیے اپنے دین کو پسند کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ وہ بھی تو وہ سارے کام چھوڑ کے ہی آتا ہے نا، اور جن لوگوں کے کام ہی ختم نہیں ہوتے ان کے بھی یہی کام ہوتے ہیں۔ صرف یہ اللہ کی توفیق سے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھے اور اپنے دین کے لیے چنے رکھے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی قوم بھی نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کے لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی کہ ان کو کوئی اور بات آتی نہیں ہے، آج آ کے پھر ایک ہی فقرہ بولتے ہیں۔ جیسے وہ شخص ہے جس پر قرآن نازل ہوا، اس سے مراد جو ہے یہ فرعون ہے، کہ یہ فقرہ وہ لوگ طنز کے طور پر کہتے تھے، ان کو یہ تو تسلیم ہی نہیں تھا کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو، نہ اسے تسلیم کر لینے کے بعد وہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے۔ دراصل اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد اپنے درباریوں سے کہی تھی۔ سیم وہی بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانوں والی بات کرتا ہے، جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ سیم وہی بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت نزول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی، یعنی کہ یہ جو آیت نمبر ہے نا 6 اور 7، اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے تماشا دکھانے کے لیے نہیں آتے، فرشتے جب آ جاتے ہیں تو پھر موقع نہیں ملتا کہ تم سدھر سکو، کہ وہ کوئی تماشا دکھاتے جو تم بار بار ایک ہی بات کہتے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو فرشتے لاؤ فرشتے لاؤ۔ کہ 2 وقت فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، ایک جب اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور دوسرا وہ وقت جب موت کا وقت ہوتا ہے تب فرشتے آتے ہیں۔ اور میری بہنوں موت کے وقت تو رزلٹ آتا ہے، اس وقت تو توبہ نہیں ہوتی۔ اگر آج ہم پیپروں کی تیاری کرتے ہیں تو جب رزلٹ سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت ہم اس میں کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا رزلٹ لا سکتے ہیں۔ سیم یہی ہے کہ جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ تو ہمارا رزلٹ ہوتا ہے، اس وقت تو ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ اب جو پہلے ہم نے یہ گناہ کیا اب اس کو بدل لیں، اور جب عذاب کے فرشتے آتے تب بھی موقع نہیں ملتا، تب بھی بس جو ہے ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو یہ کون سے فرشتوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سے فرشتے دیکھنے چاہتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ کوئی تماشا دکھانے کے لیے آتے ہیں، کہ یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو کہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ فرشتے لاؤ ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں توفیق دے، ہدایت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہی ہے کہ یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی خود اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر میری پیاری بہنوں آیت نمبر 9 جو ہے یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں جس طرح سے اللہ کے نبی سے کہا انہوں نے اس طرح سے ہی اسے ترتیب دی۔ بعض دفعہ ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے مکی صورتیں لے آتا بعد میں مدنی لے آتا، کہ ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو اس وقت یہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ شاید پہلے ترتیب کے ساتھ تو یہ ترتیب تھی کہ پہلے مکہ میں
آپ نے یعنی کہ دعوت دینا شروع کی، تبلیغ کا کام شروع کیا، پھر مدینہ میں آ گئے ہجرت کر کے، تو اس کے مطابق ہمارے ذہن یہ کہتے ہیں کہ پہلے مکی صورتیں نازل کی جاتی ہیں، پھر مدنی نازل کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مطابقت سے جہاں جہاں جو ترتیب تھی، یہ ساری اللہ کے حکم سے ترتیب دی گئی، اپنی مرضی سے نہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اسی طرح سے ہی قرآن کو ترتیب دیا گیا، اور یہ اس پورے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے کہ کوئی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جہاں پہ جو آیت رکھی جا چکے وہ وہاں پہ ہی رہے گی، جہاں پہ جو صورت رکھی جا چکے وہ وہاں پہ ہی رہے گی۔ تو اس کو کچھ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام دیکھے ہوں گے اپنے دنیا میں کتنے حافظ ہیں، ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھ دیا۔ یہ بھی سب سے بڑی حفاظت ہے قرآن کی، کہ ان کے سینوں کے اندر یہ قرآن ہے، کہ جس طرح اللہ پسند کرتا ہے، جس طرح اللہ نے چاہا، جس طرح کروڑوں لوگ ہیں جو اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی یہ قرآن محفوظ ہے۔ اس کے بعد محدثین نے جنہوں نے اس کی تفسیر لکھی تاکہ ہم سمجھ سکیں اس کو، اس ذریعے سے بھی یہ محفوظ ہے کہ ہر لحاظ سے۔ لیکن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کو چینج کر لیا لوگوں نے خود سے ہی۔ انجیل اب وہ انجیل نہیں ہے، بائبل بالکل بدل چکی، تورات بالکل بدل چکی، واحد ایک قرآن ہے جو جوں کا توں ہے۔ اگر کسی نے چینجنگ کرنے کی کوشش کی ہے تو تفسیر میں کی ہے، آگے جا کے اپنے مطابقت، لیکن قرآن اور ترجمہ اس کے اندر کوئی چینجنگ کوئی آج تک نہیں کر سکا، کوئی رد و بدل اس کی آیات کے اندر کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کے مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ بہت قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہماری کار فرمائی، یعنی کہ یہ کوئی آج ہی یہ نہیں ہے، شروع سے یہی چلا آ رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جادو ہے۔ جو بھی پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے ان تک، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے، اور جب وہ کوئی سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو شیاطین ہے نا، یہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے بتایا جا رہا ہے کہ جن کی مدد سے یہ بہت سے کاہن، جوگی، عامل اور فقیر نما بہروپیے غیب دانی کا ڈونگر چائے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس حقیقت میں کوئی غیب کی خبر بالکل نہیں ہوتی۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ سن گن لینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساخت انسانوں کی بنسبت فرشتوں کی ساخت سے کچھ قریب تر ہے، لیکن فی الواقع ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے۔ کہ یہ جو شیطان ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے کوشش کرتے ہیں آسمانوں پر، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو وہ سننے کی، تو ایک دم سے شعلہ ان کو پڑتا ہے کہ جو وہ سن گن کچھ نہیں سکتے، اپنے پاس سے کچھ تھوڑی بہت سنے نہ سنے تو اس کو بڑھا چڑھا کے آ کے وہ کانوں نے جومیوں کے کانوں تک پہنچائی، وہ آگے پھر دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ شعلہ وہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ انہیں کو ہی، شیاطین کو ہی پڑتا ہے۔ وہ جب یہ کوشش کرتے ہیں کوئی باتیں سننے کی تو ان کو وہ شعلہ پڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ شیطانوں کی کوئی بات بھی ان پر کبھی بھی یقین نہ کرو۔ یہ شعلہ روشن جو شہاب مبین کے لوگ بھی مانے شعلہ روشن کے، دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لیے شہاب ثاقب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ۔ کئی دفعہ آپ نے رات کو دیکھا ہوگا ٹوٹنے والا تارا ہوتا ہے نا، جو اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارا ہی ہو جسے ہماری زبان میں صحاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعاعیں ہوں، مثلا کائناتی شعاعیں، یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو بھی ہمارے علم میں نہ ہو۔ واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو شعلہ مارتے ہیں۔ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک بنی پینی تلی مقدار کے ساتھ اگائے، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر وقت میں نازل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 19
جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار، ایک وقت مقرر رکھا ہے، جیسے بچے کے دودھ پینے کی ایک مدت، اسی طرح سے ہی پودوں کے اگنے کی ایک مدت ہوتی ہے کہ اس کو ہم بیج بوتے ہیں، وہ 2 ماہ میں کتنا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کا وہ پھل نکلتا ہے، پھر پہلے اس کا پھول نکلتا ہے، پھر اس کا پھل تیار ہوتا ہے، کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار، ایک مدت، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پچھلی صورت میں بھی اس دن ماشاءاللہ بڑے مزے کی وہ بھی صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تھی ساری، اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک مقدار ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بچے کی دودھ پینے کی مدت، اب جوان ہونے تک تو بچہ دودھ نہیں پیتا نا، اللہ نے ایک مدت رکھ دی کہ 2 سال تک اس نے دودھ پینا ہے، اس کے بعد نہیں پی رہا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پودوں کی ایک مقدار مقرر کر دی کہ کتنی مقدار میں اس نے نیچے سے اس کا بیج ہم نے اگانا ہے اور اس کی کونپل تیار ہونی ہے، اس کا پودا بننا ہے، اس کا درخت بننا ہے، کتنے مہینوں میں اس درخت نے تیار ہونا ہے، کب اس نے پھل دینا ہے، کب اس کے اوپر پھول لگنا ہے، کب پھل لگنا ہے، ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ اور یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس نے یہ مدت بھی قائم کر رکھی ہے کہ کب اور کتنی مدت کے لیے یہ پودا اور کب، یہ سب ایک اللہ کے بنائے ہوئے جو نظام ہے پوری کائنات میں چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہنا ہے، یہ سارے مقدار، یہ مدت اللہ ہی کے اختیار میں اور اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کے علاوہ اس چیز کا کسی کو نہیں پتہ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ایک بار ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، پھر اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے نہ ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، حکمت والا بھی وہ ہے، جاننے والا بھی وہ ہے۔ آخر جو بھی کرنے والا ذات، دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سارا کہ ہوائیں چلانے والا کون ہے، ہوائیں دینے والا کون ہے، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے نا، پھر بھی لا علمی ہے۔ لا علمی کیا ہے کہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ ان چیزوں کے اندر اللہ کی پہچان تلاش کرے تو ایمان میں پختگی آتی ہے میری بہنوں، ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ محبت بڑھتی ہے، اللہ سے زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں میں ضرور دھیان کرنا چاہیے کہ آسمان سے پانی برسانے والی بھی اللہ کی ذات، پھر آسمان سے جو پانی برستا ہے اسے زمین کو سیراب کرنے والی اللہ کی ذات، پھر اس دولت کے خزانہ دار تم تو ہو ہی نہیں، یہ دولت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے، زندگی اور موت بھی اللہ کہتے ہیں ہم ہی دیتے ہیں، اسی کے وارث ہونے والے ہیں تم سارے، ہم ہی سب اس کے وارث ہونے والے۔ آخر میری پیاری بہنوں، پوری دنیا سے جب سب نے مر جانا ہے تو زمین پہ کس نے رہ جانا ہے؟ اللہ کا، باقی بقا کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ہی تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر بھی ہم کیا ہر وقت یوں یعنی کہ اپنی اپنی میری 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 پڑی ہوتی ہے نا، کہ یہ بھی بنا لیں، یہ بھی بنا لیں، موت کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنے کا مقصد کیا؟ موت کو یاد کرو۔ جو بندہ موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب بندہ زیادہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کو ایٹومیٹکلی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ آخر ہم سب نے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اسے دنیا سے نفرت ہوتی ہے، وہ دنیا سے متنفر ہوتا ہے کہ یہ دن کتنے دن کی زندگی ہے، آخر تو اس اللہ کے پاس جانا ہے، تو جس کے پاس جانا ہے اس کے ملنے کا شوق ہونا چاہیے۔ تو اس کے ملنے کا شوق تب ہی ہوگا جب عمل ہوں گے، جب عمل نہیں ہوں گے تو پھر ملنے کا شوق نہیں ہوگا، پھر تو ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ موت آئے ہی نہ، پھر تو دنیا کی ہرس ہوگی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر دنیا دار 1000-100 سال کی بھی ہرس کر لے تو اس کی تب بھی وہ پوری نہیں ہوگی، اینڈ تو موت ہے ہی ہے، لیکن اس کی ہرس پھر بھی پوری نہیں ہوگی، پھر بھی وہ نہیں کہے گا کہ مجھے موت آئے، لیکن آخر موت برحق ہے، آنی ہی آنی ہے، تو پھر اس کو زیادہ یاد کرنا چاہیے کیونکہ سب نے اکٹھا وہیں پہ ہی ہونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا رب سب کو اکٹھا کرے گا، سب نے آخر اسی کے پاس جانا ہے اور وہی حکیم ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو میری پیاری بہنوں، یاد کروا رہے انسان کیا ہے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں،
جب میں اسے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے ایک سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے سے گوبر سے تیار کیا، سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ استغفر اللہ۔ انسان میں جو روح پھونکی گئی یہ اللہ کی صفات کی ایک ہلکی سی لہر ہے میری بہنوں۔ روح تو اللہ تعالیٰ نے پھونکی تھی نا، بے شک سڑے ہوئے غارے سے، بے شک نکمی مٹی سے بنایا تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن روح کس نے پھونکی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس شیطان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا، اس نے کتنا حکار کے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سورہ بقرہ میں، لیکن تھوڑا سا یہاں مختصر بتاتی ہوں کہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے حکم کون کر رہا ہے، کہ حکم کرنے والے کو دیکھنا چاہیے تھا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم کون کر رہا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے، اور اس نے اس انسان کے اندر روح پھونکی ہے۔ ایک یہ مجسمہ بنا لینے سے تو اس کے اندر کچھ نہیں تھا، کہ ایک مٹی کے گارے سے مجسمہ ہی تیار کیا تھا نا، روح تو اس اللہ نے پھونکی تھی نا، اور اس اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ مجھے سجدہ کرنے کو کہا، تو جیسے فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا تھا تو اس کو بھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سجدہ کرتا، لیکن میری پیاری بہنوں اس نے کیا تکبر۔ یہ تکبر ہی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، ایک تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اور پھر غلطی تو ہر کوئی خطا کار ہے، غلطی تو ہوتی ہے، پھر اکڑ گیا اس غلطی پہ، تکبر کیا کہ جی میں تو آگ سے بنا ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں، اس پہ پھر اکڑا رہا کہ میں سچا ہی ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ماں حوا سے اور حضرت آدم سے غلطی ہوگی، درخت کے قریب چلے گئے، لیکن فوراً سے انہوں نے کیا کی، توبہ کر لی، فوراً سے اللہ کے قریب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ یہ دوبارہ اس جنت میں آ جائیں گے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب فرق شیطان میں، اس میں کیا ہوا، وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا، پہلے تکبر کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، پھر اس پہ ضد رہا، ضد کی، اس پہ قرار پکڑا کہ بس میں ہی سچا ہوں، اور غلطی انسان سے بھی ہوئی، لیکن جو اچھا انسان، سمجھدار انسان ہے، وہ کیا کرتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، فوراً سے اللہ کی طرف آتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے، اللہ فوراً سے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے والا بنائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا۔ میری پیاری بہنوں، بڑے غور و فکر والی یہ بات ہے، ذرا غور سے پڑھنا کہ قال ربی بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ کہا کہ میرے رب بے شک میں دھوکہ دوں گا ان کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں ان کا دل بہلاؤں گا، ہر چیز خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، مزین کروں گا ان کے لیے زمین کے اندر، اور پھر یہ سارے دھوکے میں پڑ جائیں گے، مگر تیرے بندوں کے علاوہ کہ ان میں سے جو مخلص بندے ہیں۔ اس کو یہ بھی پتا کہ جو خالص تیرے ہیں نا، جنہوں نے سچا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو سچے اللہ کے ہو گئے ہیں، وہ کبھی، اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ کبھی تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے، اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ جو تیرے خالص مخلص بندے ان کے علاوہ، جو خالص کرنے والے، خالص کر لیا ہے جن کو تو نے، جو خالص ہو گئے تیرے لیے، ان کو میں نہیں کر سکوں گا گمراہ، کہ باقیوں کو میں بڑی کوشش کروں گا۔ یہ آیت نمبر 34 سے یہ پتہ چلتا ہے نا، قال فاخرج منها فانک رجیم، کہا کہ نکل جا تو اس سے، پس بے شک تو مردود ہے۔ اس میں میری پیاری بہنوں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کس حد تک اختیار دیا ہے، صرف اتنا حق دیا ہے کہ وہ دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ سے، وسوسے ڈال کر، غلط قسم کی توقعات پیدا کر انسان کے دلوں کے اندر، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی مجھے اور آپ کو جو اپنی طرف لے جائے گا۔ صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ وسوسے ڈالے گا،
مزین کر کے دکھائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, زبردستی کھینچ کے تو نہیں لے جا سکتا. تو یہ ہمیں خود راستہ چوز کرنا ہے. ہمیں بار بار قرآن کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں ایسے کرے گا, ایسے کرے گا, ایسے کرے گا, تو تم نے اس سے بچنا ہے. تو میری پیاری بہنوں, یہ بچنا تو اب ہمارا ہی اختیار میں ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کو صرف اتنا ہی اختیار ہے, صرف اتنا ہی حق دیا گیا ہے کہ وہ دھوکے سے, فریب سے, جھوٹ سے, وسوسے ڈال کر, غلط قسم کی توقعات دے کر جو ہے وہ اس طرف لے کے آئے. لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زبردستی مجھے اور آپ کو کھینچ کر اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پہ چلا لے, جیسے ہم نے سورہ ابراہیم میں بھی یہی پڑھا ہے. اب یہاں پہ 40 اور 42 آیت جو ہے, قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم, کہا کہ یہ راستہ جو ہے یہ مجھ پر سیدھا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. یعنی کہ جو مخلص ہے نا, ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے, اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. استغفر اللہ. قرآن میں واضح الفاظ ہیں, پھر بھی انسان کتنا ایسے شیطان کے پیچھے بہکا جا رہا ہے. اور وہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ شیطان ہمیں زبردستی تو نہیں اللہ کے راستے سے ہٹا سکتا. وہ صرف ذرا سا ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. ہم پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے لگنے کے لیے, کیونکہ وہ بڑا خوبصورت کر کے بیان کرتا ہے نا کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے, تو ہم فٹافٹ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ اب 40 اور 42 میں میری پیاری بہنوں 2 کردار ہیں. ایک مخلصین ہے, یعنی کہ وہ جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہے, وہ خالص اللہ کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے. ان کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے, ان کا خاتمہ, ان کا انجام جنت ہے. اینڈ سبحان اللہ, یہ 2 کردار ہیں میری پیاری بہنوں, ان کو نوٹ کرنا ہے, اپنے نوٹس میں لکھو. ایک مخلصین, ایک غاوین. مخلصین کون لوگ ہیں؟ 2 کردار ہیں. مخلصین وہ ہیں جن کی زندگی شرک سے پاک ہوتی ہے اور وہ خالص اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کرتے ہیں, اور ان کا خاتمہ انشاءاللہ انجام ان کا بالکل اچھا جنت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ غاوین. غاوین وہ ہیں جن کی زندگی شرک سے پاک نہیں ہے, شرک سے بھری ہوئی ہے, اور وہ کام بھی کسی کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے ہی کرتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کرتے خالصتاً. اور ان کی زندگی پاکیزہ نہیں ہے, اور ان کا خاتمہ بھی برا ہے, اور ان کا انجام بھی جہنم ہے. اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور سب وہ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. یہ اب 2 کردار ہیں. ایک ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے؟ مخلصین, غاوین. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ غاوین میں شمار کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصین میں شمار کرے. اللہ ہمیں مخلصین کا انجام دے, اللہ ہمیں مخلصین بنا دے, اللہ ہمیں مخلصین میں ہی بنا دے, ہمارا انجام مخلصین کا انجام ہو. یہ جہنم ہے جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی. اس کے 7 دروازے ہیں. جو ابلیس کو ماننے والے ہیں نا, یہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے, بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ. یعنی کہ ایک جہنم ہے جس کے لیے ایک مخصوص حصہ مقرر کیا گیا, اور دوسرا جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جو متقی لوگ ہیں. کتنا پیارا اس کا کیا ہے, باغ کس کو ملیں گے, جنتیں کس کو ملیں گی؟ جو تقوی اختیار کرنے والے. چھوٹی سی بات ہے, جو متقی ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے, اس کو ساتھ اللہ نے جنت کی بشارت دے دی کہ پریشان نہ ہو میرا بندہ. ٹھیک ہے, جو دھوکہ کھانے والے, جو شیطان کے پیچھے لگنے والے, ان کے لیے جہنم ہے. لیکن ساتھ ہی جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ کا تقوی ہے, وہ متقی ہے, ان کے لیے تو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, وہ غمگین نہیں ہوگا, سلامتی ہی سلامتی ہوگی ان کے لیے, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی, اسے بھی ہم نکال دیں گے. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی جو لوگ شیطان کی پیروی سے بچے رہے اور جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ابدیت کی زندگی بسر کی, صرف اللہ کی عبادت میں ہی اپنا وقت گزارا, تو یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی جو غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ قدورتیں پیدا ہو گئی بھی ہوں گی, تو جنت میں داخل ہوتے ہی وہ ساری دور ہو جائیں گی. جو دنیا میں ہوتی ہے نا, اکثر آپس میں ہی بندے کی دل قدورتیں ہو جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا ہر چیز سے. جنت میں داخل ہوتے ساتھ ہی سارا کچھ پاک صاف ہو جائے, کسی کے لیے کوئی قدورت نہیں رہ جائے گی, دل صاف ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے.
آپس میں سارے بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، کوئی ان کے اندر کھوٹ کھپٹ نہیں ہوگی، جو ہوگی تھوڑی بہت سی کہ نہ جیسے آ جاتا ہے نا کہ اب انسان کے دل میں تھوڑی بہت جو کوئی ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ سارے نکال دیں گے، پاک صاف کر دیں گے، اور انہیں نہ وہاں پہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے ہی جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیں گے۔ پھر ان کی جو تشریح ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہیں آئے گا، اور اب تم ہمیشہ یہاں پر مقیم رہو گے، کبھی تمہیں کوچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے دنیا میں تم دین کی خاطر کبھی کہیں ہجرت کرتے، کبھی کہیں ہجرت کرتے، دین میں ہی تمہاری ہر وقت کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا سے دین کی طرف ہجرت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرو یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بدل دے کہ اس دنیا سے ہمارے دلوں کو نکال کے اپنے دین میں جوڑ دے۔ اللہ اس قرآن کے ساتھ ہمیں ہجرت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی یہ کوچ کرنے والا بنا دے۔ اس ہجرت کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ ہجرت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں بھی تو مہاجر بنا دے۔ اللہ یہ دلوں کی محبت، دنیا کی جو محبت ہے ہمارے دلوں سے نکال کر ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن کی محبت ڈال دے، ہمیں ادھر سے نکال کے ہجرت کرنے والا بنا دے، قرآن کی طرف، دین کی طرف، اللہ ہمیں مہاجر بنا دے، اور پھر کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، اس کی مزید تشریح ان آیات اور احادیث سے بھی ہوتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ جنت میں انسان کو اپنے معاش، اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، سب کچھ اسے بلا کوشش، بلا مشقت کے ہی مل جائے گا۔ اب بھی اس کے دل کے اندر تمنا ہی ہوگی کچھ کھانے کی، اللہ اس کے سامنے حاضر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آج تھوڑی بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں دین کی خاطر، تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس کا نعم البدل کتنا اچھا ہے۔ جو اگر تھوڑی بہت میری پیاری بہنوں مشقتیں ہیں بھی تو ساتھ بار بار یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ آخر تو موت ہے، کٹھا تو اللہ کے پاس ہی ہونا ہے نا۔ اگر یہاں پہ ہمیں کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو موت کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمیں تو اس زندگی کی سوچنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں سرخرو کر دے، اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ تو ہمیں اس طرح سے اس کا نعم البدل دینا کہ وہاں پہ ہمیں کوئی مشقت ہی نہ کرنی پڑے، یہ سارا کچھ ہی بھول جائے۔ اور یہ میری پیاری بہنوں تب ہوگا جب ہم اللہ کے بن کر صرف اللہ کے دین میں مشقتیں برداشت کریں گے۔ تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی مشقتیں برداشت کر لیں وہ نہ دنیا میں کام آنی ہے نہ آخرت میں، وہ تو سارا ضائع ہی ہونا ہے۔ یہ دین کے معاملے میں مشقتیں ہیں، جو اگر ہم دین میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں نا کہ صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم دنیا کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے جو ہمیں مشقتیں برداشت کرنی پڑتی، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے بارے میں آتے کہ وہ ساری قیامت والے دن ہماری اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے، تو نے دنیا میں سارا کچھ میری خاطر برداشت کیا، جا آج تجھ کھلا ہے تیرے لیے، جو مرضی کھا پی، جہاں مرضی پھر، جو مرضی ہر چیز اللہ تعالیٰ، اور پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر جمع کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر اکٹھا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی آمنے سامنے بٹھائے، کتنا اچھا وہ منظر ہوگا نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ تو سناؤ، جب وہ آئے اور اس کے ہاں اور کہا کہ سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرزندگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کے بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ یہ ہم پیچھے سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں نا یہ واقعہ، دوبارہ پھر تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں کہ جب قوم لوط کی طرف عذاب کرنے کے لیے فرشتے آئے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پہلے،
اور آ کر انہوں نے نہ کھانے کا اظہار کیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی کوئی مہمان آتا تھا اگر کھانا نہیں کھاتا تھا نا تو پریشانی ہو جاتی تھی کہ کہیں یہ کوئی دشمن نہ ہو جو کھانا نہیں کھا رہا، کہ لوگ جو کسی کا لقمہ کھا لیتے تھے تو پھر وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس کا تہ دل سے احترام کرتے تھے۔ آج کل کے دور کی طرح نہیں کہ اسی پلیٹ میں کھایا اور اسی پہ ہی تھوکا اسی کو ہی مار ڈالا، کہ جس کے ساتھ مل کے کھایا اسی کو ہی قتل کر دیا۔ یہ عام سی بات ہوگی نا اب تو، کہ دوست ہی دوست کا دشمن ہے۔ ایسے نہیں ہوتا تھا، جو کسی کے ساتھ لقمہ کھا لیتا تھا تو کہتا تھا اس کی قدر کرتے تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بیٹے کی، کہ حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے، اس کا نام ہوگا اسحاق۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑھاپے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جس کو چاہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مقصد کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے گھر والے اس سے مستثنی ہے، لیکن ان کی بیوی جو ہے اس پر بھی وہ بھی نہ بچ سکی عذاب سے، کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی شمار تھی۔ وہ ہم پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ پھر جب یہ فرساد بیوی جس کے لیے اللہ فرماتے کہ ہم نے مقدر کر لیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہیں گے۔ اب پھر جب فرستاد لوط یہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہو، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تو وہی چیز لے کر آئے ہیں جس نے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی لپٹ کر۔ یہ جو ان قصوں سے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا فرشتے آتے ہیں تو کہیں کہ تم کیوں نہیں کرتے، جو بار بار آرزو کرتے رہتے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے کیوں نہیں آتے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اس طرح سے آتے ہیں کہ تم بار بار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے جا رہے ہو کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، کہ یہ پچھلی امتوں میں دیکھو فرشتے کیسے کیسے آئے ہیں اور کس طرح سے آئے ہیں اور کیا لے کر آئے ہیں، کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ جس چیز کی تم آرزو کرتے ہو تو وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لا سکتا ہے، فوراً سے 1 منٹ سے پہلے فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کو واقعات بتا رہے کہ ایسے فرشتے آئے اور اس طرح سے ان پر عذاب آئے، نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ، جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ یہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی کہ نکاح کر لو ان کے ساتھ۔ یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان کی صورت میں یہ فرشتے آئے تھے اور بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو وہ کیونکہ ان کا کام ہی بدفعلی تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مہمان آپ لوگوں کے گھر آئے ہیں، لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اتنی عورتیں ان کے ساتھ نکاح کر کے تم اپنا جو بھی مقصد اس کو پورا کرو، یا میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسے نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ بھی مہمان ہی سمجھتے تھے، تو انہوں نے میں کہا کہ مہمانوں کے ساتھ ایسا بدفعل نہ کرو۔ بڑے ان کے ساتھ التجائیں کی، بڑے منتیں کی، لیکن وہ نہ مانے۔ تو رات کو کیا کہہ رہے کہ صبح ہوتے ہی تو ہم ان کو چھین کر لے جائیں گے تمہارے گھر سے۔ تو اس وقت پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، تو ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ پھر ان پر عذاب آ گیا تھا۔ یہ اس واقعے کی طرف ہے، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس پر وہ آپے سے باہر ہوئے پڑے تھے۔ آخر کار کو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے ان بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ استغفر اللہ۔ 3 عذاب آئے تھے ان پر میری پیاری بہنوں۔ یہ آیت نمبر 72 میں نشے کا ذکر ہے کہ نشہ کیا ہے، نشہ کس کو کہتے ہیں، جو عقل کو ڈانپ دیتا ہے۔ تو ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا بدفعلی کا، انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ یہ مہمان ہیں یا کچھ بھی سوچتے کہ بار بار منع کیا جا رہا ہے، ان پر ایک نشہ سا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں
کہ ان پر بھی ایک ایسا نشہ سا تھا، جس طرح سے آج کل یہ اس قوم کے اندر ہے کہ بس فرشتے آ جائیں، ان پر بھی ایک نشہ تھا، جو نشہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو ڈانپ لیتا ہے، اور کوئی بھی برائی ہو، اور اللہ نے اپنے نبی کی قسم کھا کر کہا کہ ایک نشہ وہ بھی ہوتا ہے نا جو ہمارے اوپر کلچر کا فیشن چڑھ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، نشہ تو یہ بھی ہے نا، تھوڑا سا ہم اپنے اوپر سوچیں، ہم نے ساتھ ساتھ پہلے دن سے میں نے کہا نا، ہم نے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنا۔ ان پر اگر یہ نشہ چڑھا ہوا تھا کہ بس ہم اپنی برائی جو بدفعلی ہے اس کو پورا کر لیں، یہ نشہ تھا نا برائی کا نشہ جو عقل کو ڈانپ لیتا ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے کسی بھی چیز کا۔ اسی طرح سے میری پیاری بہنوں تھوڑا سا ہم سوچیں، ہمارے اوپر بھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی کلچر میں، کسی سوسائٹی میں، کسی فیشن میں جاتے ہیں تو بس ایک وہ نشہ سا چڑھ جاتا ہے کہ یہ کر کے ہی ہٹنا ہے، اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر، یہ بس کر کے ہی ہم نے یہ دم لینا، یہ کام کر کے ہی رکنا ہے۔ ان چیزوں سے باز رکھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، یہ نشہ کسی بھی چیز کا یہ منع کیا گیا ہے اللہ، یہ شیطان ہے جو اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب سوچے سمجھے بغیر، عقل کا استعمال کیے بغیر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ میری پیاری بہنوں نشہ ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑے ماں باپ کسی کام سے منع کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے بچوں کا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک شیطان نے وہ نشہ چڑھا دیتا ہے، عقل کو ڈانپ دیتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کلچر ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ فیشن ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس کو فیشن کا، کلچر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، میری پیاری بہنوں چاہے وہ جتنی ہی اچھی کیوں نہ شیطان مزین کرے، بار بار یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ شیطان جو ہے وہ پھر کیا کہے گا کہ میں زبردستی تو تمہیں نہیں لایا تھا، میرے تو وعدے جھوٹے ہیں، ایسے کہے گا وہ قیامت کے دن صاف صاف۔ وہ کہے گا میرا وعدہ کوئی سچا تھا، اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، وہ مانتے، میرا وعدہ نہ مانتے، پھر ہم کیا کریں گے وہاں پہ میری پیاری بہنوں؟ اس وجہ سے ہم نے اگر فیشن کرنا ہے، اگر کلچر کو دیکھنا ہے تو ہم نے اس کلچر میں اندھے نہیں ہونا، ہم نے اس کو اپنے اوپر اس کا رنگ نہیں چڑھا لینا، ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے اس سے اللہ اور اللہ کا نبی تو ناراض نہیں ہوگا۔ فیشن بھی ایسا کرنا ہے جس میں اللہ کا نبی، اللہ خوش ہوں، اللہ کی رضامندگی دیکھنی ہے، کہیں اس میں شیطان نہ خوش ہو اور پھر ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہمیں تمیز ہی ختم ہو جائے اچھائی اور برائی کی، ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ اچھائی اور برائی کو پہلے دیکھنا ہے، پھر اس کے علاوہ فیشن کرنا ہے۔ ہر فیشن میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں برائی کی راہ میں نہ پڑ جائیں، برے راستے میں پڑ جائیں، اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں۔ ہاف بازو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں نا، کس کو نہیں پسند، ہر کسی کو پسند ہے۔ وائٹ بازو جو ہیں وہ شیطان بڑے مزین کر کے دکھاتا ہے، پھر گرمیوں میں بہانہ ہوتا ہے کہ جی گرمی بڑی لگتی ہے کیا کریں، لیکن اللہ نے منع کیا ہے، پردہ ہے، عورت ستر ہے، پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک، پاؤں کی انگلی سے لے کر، اس کو دیکھنا ہے، نہیں کرنا یہ کام۔ 4 دن کی زندگی ہے، وہاں پہ تو شیطان نے کہنا ہے کہ میں زبردستی نہیں لایا تھا، پھر کیا کریں گے؟ لائننگ کے بغیر نہیں پہننے باریک کپڑے، فل بازو پہنے، کیونکہ یہ سارا پردہ ہے۔ اگر لائننگ نہیں لگائیں گے نیچے تو وہ باریک ہے، اس میں سے نظر آئیں گے تو وہ پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہے۔ تو یہ اس فیشن کو کیا کرنا، ایسا فیشن نہیں چاہیے ہمیں وہ فیشن چاہیے جس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے۔ آج کل اگر لائننگ لگاتے بھی تو برائے نام، اس کو نہیں کہتے، پوری فل لائننگ لگانی چاہیے، قمیض کے نیچے بھی اور بازو کے نیچے اگر باریک پہننے ہیں تو اس طریقے سے پہنے جائیں کہ اس میں تمہارا جسم نہ ساخت نہ نمایاں ہو۔ دوسرا وہ لباس کہ جو ساتھ چپٹا ہوا نہ ہوگا جسم کی، تمہاری ساخت نمایاں ہو۔ میری پیاری بہنوں کھلا ڈھیلا لباس پہننا چاہیے، ساخت نمایاں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایکا والے، اب آگے ایک اور واقعہ آ گیا، یہ واقعہ پیش آ گیا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، یعنی کہ یہ سارا جو راستہ یہ کیا ہے، گزرگاہ ہے میری پیاری بہنوں، یہ مہمان خانہ ہے، یہاں پہ ہم مہمان ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والے، جو مومن بندہ ہے نا وہی یہ سوچتا ہے کہ یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ تو مہمان خانہ ہے، وہ تو ہمیشہ اپنی جو آخری حتمی زندگی ہے نا اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، اس کو تو صرف یہ سوچ ہوتی ہے کہ آخرت میں میری جنت بن جائے، میں آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، اسے ہر ممکن آخری گھر کی فکر ہوتی ہے کہ جو میرا آخرت کا گھر ہے وہ میرے لیے سنور جائے، وہ میرا آخرت کا جو گھر ہے اس کے لیے میں کچھ اکٹھا کر لوں، ہر وقت وہ اس کی کوشش میں رہتا ہے۔ جیسے ہم کہیں پہ کرائے پہ، تھوڑی سی مثال،
اپنے ذہنوں میں لاؤ کہ ہم نے اگر کہیں گھر اپنا لیا ہے، اپنا گھر بنایا، کرائے پہ رہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو ہمارا اپنا ہے، یہ تو کرائے کا ہے، تو وہاں پہ یہ بھی لگوا لوں، یہ بھی لگوا لوں، یہ بھی لگوا لوں، وہاں پہ ایسا بیڈ بنواؤں گی، وہاں ایسا صوفہ لگواؤں گی، یہ تو کرائے کا گھر ہے، ایسا ہوتا ہے نا، بڑا جنون سا ہوتا ہے ایک کہ اپنے گھر میں یہ کروں گی۔ اسی طرح میری پیاری بہنوں، یہ دنیا ہمارے لیے مہمان خانہ ہے، اصلی ابدی گھر ہمارا آخرت کا گھر ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نمازیں پڑھ لوں، یہی تو آخرت میں کام آئیں گی، صدقہ خیرات کر لوں، یہی تو آخرت میں کام آئیں گے، جو یہاں پہ پہن لیا وہ سیدھا ہو گیا، جو کھا لیا وہ ضائع ہو گیا، تو آخرت کے لیے جمع کر لوں، وہاں پہ جو ہے وہ میری قبر روشن ہوگی، یہ عمل کر لوں، قبر میں تو اتنا اندھیرا ہوگا تو روشنی کس عمل سے ہوگی، وہ اکٹھا کر لوں، آخرت میں کون سا مالنا میں میرا ترازو بھاری ہوگا تو مجھے جنت مل جائے گی، وہ لے لوں۔ یعنی کہ ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جن سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دینا، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ عبرت کا سامان اس دنیا میں کس کے لیے ہے؟ جو مومن ہے۔ اور اب ایکا والوں ظالم تھے تو دیکھ لو، ہم نے ان میں بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اب یہ ایکا والے کون تھے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، جسے ایکا والے کہا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، اس قوم کا نام بنی مدین تھا، مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے، اور ان کے پورے علاقے کو بھی رہا ایکا، تو یہ تبوک کا قدیم نام تھا، جو تبوک ہے نا اس کا قدیم نام ایکا تھا۔ اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے ہیں۔ آج کل ایکا ایک پہاڑی نالے کا نام ہے جو جبل اللو سے وادی افل میں آ کر گرتا ہے۔ آگے مدین اور اصحاب ایکا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر الاولیٰ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی بھی یہاں قیام نہیں کرتا۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوحہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں، جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر اندر بنائی ہوئی تھیں۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک کیسے تازہ ہیں، اب تک جیسے آج بنائے گئے ہوں۔ ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن قوموں پر عذاب آیا، جن علاقوں میں عذاب آیا، وہاں سے روتے ہوئے گزر جاؤ فٹافٹ۔ اس چیز کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی جو انہوں نے بنائے تھے نا، یہ جو قوم سمود تھے نا، یہ پہاڑوں کو تراش کے گھروں کو بناتے، بڑے خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مہارت دی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، تو وہیں پہ ہی ابھی تک بھی، تو جس جگہ پر بھی عذاب آتا ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے روتے ہوئے گزرو، اور اس میں بسنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں، وہاں سے گزر جانا ہے، فوراً سے جلدی سے گزر جانا ہے۔ اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی کہ جتنا بھی وہ کماتے تھے، اتنی مہارت تھی، وہ ان کے کچھ کام نہ آئی جب ان پر عذاب آیا تو۔ اور ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں کو بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق اور سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ یہ دیکھو، وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت کی گھڑی ہے، لَآتِيَةٌ البتہ آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ پس درگزر کر، درگزر تو بہت ہی اچھی چیز ہے، یعنی کہ غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے میری پیاری بہنوں۔ یہاں پر بھی منع کیا کہ غیر ضروری بحثوں میں نہ پڑے، جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ، درگزر کرو۔ الصفح الجمیل کی تفسیر میں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ اور درگزر کرو، یہی ہے اس کی، کہ پچھلی باتوں کو یاد رکھنے سے بندہ درگزر نہیں کر سکتا۔ ویسے بندہ کہتا رہے کہ درگزر کیا، لیکن دلوں کے اندر کینہ رکھے، اس کو درگزر نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی درگزر کرنے والا بنائے جیسا اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ایسا درگزر کہ جو پچھلی ساری باتوں کو بھول جائے بندہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی درگزر کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا
کہ یہ شریفانہ درگزر والی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تسکین اور تسلی کے لیے کہی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور حق کے راستے میں جن مشکلات اور مصائب سے تمہیں سامنا پیش آ رہا ہے، اس سے گھبراؤ نہیں، یہ عارضی کیفیت ہے۔ مستقل اور دائمی ہمیشگی کی جو حالت ہے وہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے پریشانی۔ اس لیے زمین اور آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ، لہٰذا یہاں اگر قیام اور دوام ہے تو حق کے لیے ہے، نہ کہ باطل کے لیے۔ یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر کامل غلبہ تسلط رکھتا ہے۔ کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی گرفت سے بچ سکے، اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے۔ جو کچھ ان لوگوں کو اصلاح کے لیے تم کر رہے ہو اسے وہ بھی جانتا ہے، اور جن ہتھ کنڈوں سے یہ تمہاری اس صحیح اصلاح کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کا بھی اسے علم ہے۔ لہٰذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطمئن رہو کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اے نبی تو پریشان نہ ہو، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے سارا فیصلہ کر دینا ہے، کہ پھر ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ تو تم جھگڑا کرتے ہو میرے نبی سے، لیکن جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہیں صاف پتہ چل جائے گا سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ حق اور باطل کا فیصلہ تو اللہ کے پاس جا کر ہو ہی جانا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب تو وہی ہے جو پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں جو کہ پہلے ہم اس کی بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تفسیر، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کر رکھا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل جو ہے وہ کڑاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ہی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پروازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں، ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، تم پریشان ہوتے ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اب یہ آیت نمبر جو 91 ہے نا، قرآن العظیم الذین جعلوا قرآن عظیم، اصل اشارہ تو بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمارے پاس تو قرآن ہے نا، تو ہم انشاءاللہ ایسے نہیں کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے ٹکڑے سے مثال اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا، یہ کہا تو بنی اسرائیل کو جا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے اوپر اس کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس پر غور کرنا ہے، ہم نے بھی تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نا۔ آج تھوڑا سا سوچ لیں کس طریقے سے۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے ٹکڑے کرنا کچھ تو وظیفوں کی طرح جو پکڑ لیا جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ لوگوں نے صرف پنج پارہ مخصوص بنا لیا ہے، کچھ لوگوں نے 5 سورہ مخصوص بنا لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دے۔ یہ میری پیارے بہنوں، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ قرآن تو پورے کا پورا شفا ہے ہمارے لیے، رحمت ہے ہمارے لیے، پورا پڑھنا چاہیے۔ تو اس کو کچھ کو مخصوص کر لینا، بس اسی کو پڑھتے چلے جانا، یہی تو ٹکڑے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بے شک یہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، لیکن میری پیاری بہنوں یہ بھی تو ہے نا، الذین جعلوا القرآن عظیم، کہ وہ لوگ جو قرآن کو ٹکڑے کرتے ہیں، اور تقریباً بہت زیادہ کثرت تعداد ایسی ہے کہ جو پورے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ سورہ مخصوص کی ہوئی ہیں کچھ صورتیں، بس ان کو پڑھ لیتے ہیں بس، یا پھر اپنی مرضی سے مبینوں کے ساتھ پڑھنا۔ جس چیز کا بار بار میری پیاری بہنوں یہی میں آپ کو روزانہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جو پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ ہم نے ہر کام کرتے وقت یہ دیکھنا ہے آیا کہ اللہ کے نبی کی مہر ہے اس کام پہ۔
اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے کرنا ہے. اگر میری پیاری بہنوں انہوں نے نہیں کیا تو پھر بے شک ہے تو وہ قرآن ہی غلط تو نہیں ہے. ہم نے اس طریقے سے نہیں پڑھنا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے نہیں پڑھا، جس طریقے سے انہوں نے منع کیا ہے. اور کچھ کو نہ پکڑنا، یعنی کہ کچھ کو پکڑ لینا کچھ کو نہ پکڑنا، کچھ پڑھنا ہی نہ اور کچھ کو پڑھتے چلے جانا، ایسے بھی ہے نا. اور یہ قرآن جو ہے اس کو جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور شفا ہے اور رحمت ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم پورا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کچھ صورت اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے ہو ڈیلی کی بیس پہ، لیکن قرآن کو شروع سے شروع کرو، 1 رکوع 2 رکوع باقاعدگی کے ساتھ میں وہ بھی پڑھتے رہو، تاکہ آپ کا 1 سال میں 1 دفعہ تو قرآن لازمی مکمل ہونا چاہیے، ورنہ تو جلدی ہونا چاہیے نا. اگر جب بندہ روٹین میں اگر رکوع بھی روز پڑھتا ہے تو وہ انشاءاللہ بندہ ایزیلی آرام سے پڑھ سکتا ہے. اگر روٹین بنا لے، ہمیشہ اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل بہت پسندیدہ ہے کہ جو تھوڑا کیا جائے ہمیشہ اختیار کی جائے، اور ایسا عمل آپ کو نہیں پسند کہ جو ایک دن تو سارا کر لیا جائے اور پھر مہینہ کرو ہی نہ. ایسا عمل نہیں پسند. جیسے کچھ لوگ صرف رمضان میں ہی قرآن کو دیکھتے ہیں، پورا سال دیکھتے ہی نہیں. ایسا عمل اللہ کے نبی کو پسند نہیں. اللہ کے نبی کو ایسا عمل پسند ہے کہ تھوڑا کرو ہمیشہ اختیار کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری بہنوں، کہ تھوڑا عمل کرو اور اس پہ ہمیشہ اختیار کرو. بے شک آپ لوگ 1 رکوع پڑھو لیکن روز پڑھو، بے شک 2 نفل پڑھو لیکن روز پڑھو. اس عمل سے بہتر ہے جو 100 نفل پڑھ لیے ایک ہی دن میں پھر پوری زندگی بھول گیا سال پورا. ایسا عمل اللہ کے نبی کو نہیں پسند اور اللہ کو بھی نہیں پسند. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا جیسا بنا دے اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے. اس میں قرآن کو بتایا گیا کہ یہ کھلم کھلا ہے. شیطان کے بارے میں پڑھا ہم نے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ بھی مذاق ہی اڑاتے تھے، ان کی طرف فرشتے آئے، اور تم اس طرح کا مذاق نہ اڑاؤ جس طرح کا کہ تم سے پہلے لوگ اڑاتے تھے. اس چیز کو سمجھو کہ یہ دین ہے، دین میں مذاق نہیں ہے. نہ دین کا مذاق اڑاؤ، نہ اللہ کا مذاق اڑاؤ، نہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاؤ. جو آیات تمہاری طرف واضح واضح آ گئی ہیں ان کو سچے دل سے قبول کرو، ان کو اپنے لیے نصیحت سمجھو. فسبح، پس تو تسبیح بیان کر اپنے رب کی، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں سے. وعبد ربا کا حتی یاتیک الیقین، اور بندہ بن یعنی کہ بندگی کر اپنے رب کی جس کا آنا یقینی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.